بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی۔ صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، باد یزداں کے ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشاں رہوں، غم کے ماروں کا ہے سہارا علی، رمز بقائے ہاشمی یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی یا علی یا علی۔ ناظرین، ماہ مبارک کے اندر ماہ رمضان کی آج ایک اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج خلیفہ چہارم فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقبت، سیرت و کردار اور سنہرے کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور نبی کریم رحمت للعالمین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ آپ کی گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا۔ اپنی دامادی کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم جان رحمت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ماہ کم 5 سال کے تخت خلافت پر مطمئن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے اور 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر نظام خلافت کو جاری کرنے کے بعد کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، خون گرما دینے والا موضوع ہے، خلیفہ چہارم کی شہادت کا دن ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک کے اندر اس رمضان ٹرانسمیشن میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے، جن علماء کو دعوت دی ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پیر سید عبداللہ شاہ الحسینی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر محمد اشفاق ہمایوں صاحب۔ سب سے پہلے آپ دونوں علماء حضرات کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے نکالا اور آج کے ہمارے اس انتہائی اہم موضوع کا حصہ بنے۔ شاہ صاحب، آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے جن کے بغیر جن کا نام لیے بغیر شاید بات مکمل نہیں ہوتی، جن کی کیا شان ہے، ان کی شان کے کیا کہنے کہ آقائے دو جہاں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
داماد بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا. تو آپ تھوڑا سا سٹارٹ میں بتا دیں کہ حضرت علی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج یقیناً طور پر جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور جس ہستی کی بارگاہ عظمت میں لب کشائی کی جسارت ہم کر رہے ہیں وہ عظیم بارگاہ ہے، اور ان کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے جن کی تعریفیں خود خدا کریں، بے شک، جن کی تعریفیں خود زبان مصطفیٰ کریں، بے شک، تو ہم جیسے ناقص ان کی عظمت و شان کیا بیان کر سکتے ہیں. بے شک. جناب تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شہر خدا اسد اللہ خیبر شکن ابو الحسن ابو تراب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں، یعنی جوف خانہ کعبہ میں 13 رجب المرجب اور سن اس وقت جو تھا وہ عام الفیل کا چل رہا تھا، تو 30 عام الفیل کے بعد ان کی ولادت باسعادت ہوئی. یعنی واقعہ فیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے اس کے تقریباً 30 سال بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب کو اور جمعے کا دن تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ جو خصوصیت ہے اور یہ جو امتیازی شان ہے، اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا. جس طرح کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں آغاز میں ایک بات کہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو قربت ہے، نسبی قربت، بے شک، وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ جو شجرہ حضور علیہ السلام کا ہے وہی شجرہ مولا علی کا ہے. سبحان اللہ. جو اجداد حضور علیہ السلام کے ہیں وہی اجداد مولا علی کے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ یہ ایک خاص امتیازی شان ہے، بے شک. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور اس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے. اور خاص طور پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کو الصواعق المحرقہ جو ہمارے اہل سنت کے عظیم امام گزرے ہیں، حضرت ابن حجر الحیتمی ثم المکی، یہ مکۃ المکرمہ کے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے الصواعق المحرقہ لکھی. اس کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ الناس من شجر شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدۃ، فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہوتے ہیں، ان کے شجرے جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فرمایا میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کیا بات ہے. جہاں نور مصطفیٰ جن صلبوں میں جن ارحام طیبہ اور طاہرہ سے گزرتا رہا، وہیں پر نور علی بھی گزرتا رہا. بے شک، تو چونکہ اتنی قربت اور اتنی نزدیکیت، ایک تو یہ بات. دوسری چیز جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، آج ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی سمجھیے، اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ پیشن گوئیاں بھی فرمائی ہیں، مولا علی کو فرمایا بھی تھا، اور کچھ چیزیں وہ ظاہر بھی ہونی ہیں. ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی یہ عظمت و شان دے کر کے نا، یہ شرف خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہونا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے بزرگ فرما گئے کثیرا میسر نشد این سعادت، یعنی یہ سعادت کسی کو نہیں ملی. ایسا ہی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی مصدقہ نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. تو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ خاص طور پر آپ کی ولادت کا یہ واقعہ اور جوف کعبہ میں پیدا ہونے کی یہ بات،
یہ بالخصوص طور پر ہمارے اہل سنت کے جو مصادر ہیں، ہماری اہل سنت کی جو کتب ہیں اور سیرت کی تاریخ کی، ان کے اندر رقم ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر بھی نقل کیا اس کو۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت امام شلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ المروج الذہب کے اندر مسعودی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ الازالۃ الخفا، جس کو امام الہند کہتے ہیں، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی یہ آپ کی ولادت باسعادت کا یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشواہد النبوت کے اندر بھی یہ نقل فرمایا ہے۔ چونکہ یہاں کچھ لوگ کچھ دیگر شخصیات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی، لہٰذا یہ کوئی خاص تخصیص نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کرنے لگا ہوں کہ ازالۃ الخفا کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور کچھ دیگر بزرگوں نے اس بات پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ وہ جو روایات ملتی ہیں دیگر شخصیات کے بارے میں، وہ یعنی صحت کے درجے تک نہیں پہنچی ہیں، لہٰذا ان کی اتنی صحت نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہونا، یہ آپ کا خصوصی امتیاز اور خصوصی شان ہے آپ کی۔ بے شک۔ پروفیسر صاحب، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسے شاہ صاحب نے بڑا تفصیلاً متدلل بیان فرمایا، تھوڑا سا آپ بھی اسی کے اوپر رہنمائی اور روشنی فرما دیں، پھر میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ بڑے ایک اہم موضوع پر، اور یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ان کی تعریف و توسین پیش کروں، اور یہ سعادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ بے شک۔ میں اس لائق تو نہیں کہ اتنی بڑی ہستی کی تعریف کر سکوں، بس وہی جو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو حضرت مولا علی کا تعلق اور جو نسبت، ایک انفرادی نسبت، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ شجرہ اور حضرت مولا علی کا شجرہ ایک ہونا، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ کا عقد میں آنا، اور پھر انہی ہستیوں سے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ چلنا، بے شک۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ بے شک۔ اور سب سے پہلے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث مبارکہ، اور جامع ترمذی میں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فرماتے ہیں یقول اول من اسلم علی، بے شک۔ کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ حضرت مولا علی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بڑی ان الفاظ پہ انسان غور کرے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء۔ بالکل۔ فرماتے ہیں کہ سوموار کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، سوموار کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، سوموار کا دن تھا۔ اب سوموار کے دن آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو منگل کے دن حضرت مولا علی نے نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت مولا علی علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستی کہ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اور دوسرے دن حضرت مولا علی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ بے شک۔ اسی طرح مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول آپ نے کیا، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی۔ آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، اور اگر صرف ترتیب دیکھی جائے
تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ہے آپ نے اسلام قبول کیا. اگر اسلام لانے میں ترتیب دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اور دوسرے نمبر پہ مولا علی نے اسلام قبول کیا. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے وقت حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور حضرت مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ غزوہ میں کیوں نہیں لے کے جا رہے, مجھے بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کہ کیا آپ کو جو مجھ سے نسبت ہے کیا آپ اس نسبت سے راضی نہیں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری میرے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ وہ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی, میری اور آپ کی نسبت اسی طرح ہے مگر اس میں فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. بے شک بے شک جو نائبیت کی نسبت وہ اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون علیہ السلام تھے, لیکن وہ چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی نبی. اب میرے سر پہ تو تاج ہے نبوت کا, لیکن آپ نبی نہیں ہیں, نسبت تو اسی طرح ہے مگر میرے بعد چونکہ نبی نہیں ہے اس لیے آپ کو مقام نبوت نہیں حاصل, لیکن اتنی بڑی نسبت آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. اسی طرح غزوہ خیبر کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن قبل فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, اور ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش کہ کل اسلام کا جھنڈا مجھے ملے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے, آنکھوں کی تکلیف ہے تو آرام فرما رہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بلائیں علی کو. جب بلایا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے. آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا حضرت مولا علی کی آنکھوں میں. تو یہاں پہ کئی محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کب اس سے پہلے اتنی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی کہ جتنا لعاب دہن لگنے سے روشنی آئی. سبحان اللہ. جتنی وہ قوت بصارت لعاب دہن حضور علیہ السلام کا آنکھوں میں ڈلنے سے وہ قوت بصارت میں اضافہ ہوا, اس سے پہلے اتنی قوت بصارت نہیں تھی. تو آقا علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دیا. یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا مقام ہے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمانا کہ وہ شخصیت کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہے. ہم اللہ سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تو ہمیں, اور یہ گارنٹی حضور علیہ السلام خود دے رہے ہیں کہ حضرت مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول بھی محبت کرتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. شاہ صاحب شان علی کے کیا کہنے, ہم گناہگار لوگ ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم ان کی شان کے بارے میں وہ جو روایت ہے, وہ جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس کو آگے پہنچا رہی ہیں. تو شان علی کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی شان, ظاہر بات ہے کہ کسی کی شان یا کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس کے مقام, اس کے مرتبے اور اس کا تعارف ہونا ضروری ہے. ٹھیک, تو چونکہ نہ تو ہم مولا علی کے مقام کو جان سکتے ہیں نہ ان کے مرتبے کو جان سکتے ہیں, اور نہ کما کو حقہ ان کی حقیقت کا ہمیں ادراک اور تعارف ہے. تو بس صرف مختصر بات یہی ہے کہ ان کی شان علی جو بزبان نبی بیان ہوئی
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وارد ہونے والے کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے آخری غزوے میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو جس وقت وہ مدینہ شریف میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، تو چونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم شجاعت کے بادشاہ جی، اور وہ ہستی وہ ذات اقدس کہ انہوں نے اس سے قبل بے شمار غزوات میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ہستی جن کو شیر خدا کہا جائے جی، تو وہ کیسے رہ سکتا ہے کہ بھئی میں میدان میں نہ جاؤں، جنگ نہ کروں، اور مجھے بچوں کی نگرانی کے لیے، اہل و عیال کی نگرانی کے لیے، خواتین کی نگرانی کے لیے چھوڑا جائے۔ اس لیے ان کا دل اس معاملے پہ رنجیدہ تھا کہ جی مجھے حضور نے شاید بچوں کی رکھوالی کے لیے، اہل و عیال کی رکھوالی کے لیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ معجزہ سنا دیا کہ اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ انت منی بمنزلۃ الہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی مثال ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میقات پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب چھوڑ کر کے گئے تاکہ پیچھے وہ ان کی رکھوالی کریں، ان کی نیابت کریں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، کچھ لوگوں نے مولا علی کی اس شان کو دیکھ کر کے وضعی روایات بھی گڑھی گئی ہیں، بے شمار وضعی وہ روایات جو گڑھی گئی روایات ہو، اور اس پر بڑے بڑے محدثین نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی لکھی تھی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ علی تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی مثال ہے، ٹھیک۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی تھی، میں اس پر قرآن کا صرف ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور ناظرین بھی سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار میری زبان میں لقنت ہے، فصاحت سے بول نہیں سکتا، اور وہ اتنا بڑا گرو گھنٹال، اتنا بڑا بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو میرے ساتھ ایک وزیرم من اہلی، قرآن کے الفاظ ہے، مولا میری اہل میں سے میرے ساتھ ایک وزیر مقرر فرما دیں تاکہ وہ میرا نائب ہو، میرے ساتھ ہو، جہاں میری زبان اٹک جائے تو وہاں پر پروردگار مولا کریم، چونکہ وہ پھر اس کا یہ ہوگا کہ وہ میری بات کو آگے بڑھا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہیں کہ جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اب جو میری بات ہوگی اس بات کو، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھانا ہارون علیہ السلام کا کام ہے، اے علی میری بات کو آگے بڑھانا یہ تیرا کام ہے، چونکہ مثال جو ایسی ہے۔ ایک نقطہ، دوسرا ایک خاص نقطہ اس کے اندر، اور وہ یہ کیا ہے، حضور کی ختم نبوت اگر مانے نہ ہوتی تو یہاں جو جملہ سرکار فرماتے ہیں الا انہ لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ علی کے اندر اللہ نے وہ تمام کوالٹیز رکھی تھی جو نبی کے لیے ہونی چاہیے، لیکن چونکہ حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے مولا علی کو یہ منصب نہیں ملا۔ کوالٹی وہ ہے کیونکہ حضور خود فرما رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، فرمایا میری اور آپ کی مثال ایسی ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے نا۔ یہ تو نہیں فرمایا نا کہ بھئی تم نبی نہیں بن سکتے ہو، فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد نبی، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ میری ختم نبوت مانے ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اور دانائی اور صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور دوسری مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کیا شان ہے، مفتی صاحب نے بیان فرمایا، دیکھیں
مولا علی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ایک معیار مقرر کیا ہے، یہ کسوٹی ہے، فرق ہے، پہچان ہے، کس کی؟ مومن کی اور منافق کی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور فرماتے ہیں لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، یعنی حضور مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ مجھ سے مومن محبت کرے گا اور مجھ سے منافق بغض رکھے گا۔ جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا۔ اور دوسری روایت اس طرح بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ یہ ترمذی شریف کی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو بات میں نے اس کی نا کہ یہ ایک معیار ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر جب ہم منافقین کو پہچانتے تھے ببغضہم علی، علی کی بغض و عداوت کی وجہ سے ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یہ علامت ہوتی تھی۔ مولا علی کا ذکر کرتے، جس کا چہرہ لٹک جاتا، جس کے چہرے پر چھائیاں آ جاتی، مرجھا جاتا، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ یعنی صحابہ کرام میں جو کسوٹی تھی، جو معیار تھا، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی محبت کو یہ معیار قرار دیا گیا تھا۔ یہ ایک پرکھ تھی، یہ کسوٹی تھی، اس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی تھی۔ تو چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی، ان کی، اور پھر اگلی بات ان کی عظمت و شان، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شان اور عظمت کا کیا کہنے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے موقع پر، اور اس واقعے کو اگر یعنی تھوڑی سی میں اس میں ایک خاص نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، پروفیسر صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ناظرین سن رہے ہیں یہ بات۔ حضور آخری حج ادا کر کے آئے، اور جس وقت قرآن کریم کی یہ آیات طیبات بھی نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور نے خطبہ فرما دیا۔ اب کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو آگے گزر گئے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، اور حضور نے اعلان فرما دیا، فرمایا جو آگے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے ہیں ان کو آگے بلایا جائے۔ حضور نے فرمایا ممبر بنایا جائے، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنا کر کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمومنین، کیا یعنی چونکہ نبی تمہاری جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہیں، زیادہ حقدار نہیں ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کیا تمہاری جانوں پر مجھے زیادہ حق حاصل نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں کہ سرکار مولا علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ بلند کر کے اس طرح مولا علی کا، اور سرکار فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اچھا، یہ فرمان ایسا تھا اس موقع پر کہ صحابہ کرام تو رش کرنے لگے ہیں، اور اس موقع پر ولایت علی کا جب اعلان ہوتا ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے علی مبارک ہو آپ کو یہ منصب، یہ مقام۔ تو چونکہ مولا علی کے تو یہ عظمت و شان، یہ مقام و مرتبت ہے، اور ان کی فضیلت اور ان کے فضائل اور مناقب تو بے شمار ہیں۔ میں اس پر بس آخری ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ایک روایت، اور آپ اندازہ لگائیں، ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے نا کہ مولا علی کی وہ شان ہے کہ حضور فرماتے ہیں
میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضور علی سے کیسے محبت کرتے ہیں اور سرکار کو کتنی شدت کی محبت تھی مولا علی سے۔ جناب مولا علی کرم اللہ تعالی، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی یہ روایت ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، حضور علیہ السلام نے ایک لشکر کے ساتھ مولا علی کو بھیجا، ایک غزوے میں، ایک جنگ میں مولا علی کو لشکر کے ساتھ بھیجا۔ مولا علی غزوے میں چلے گئے، لشکر کے ساتھ چلے گئے، جہاد کے لیے چلے گئے۔ تو حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ دعا جب وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی نہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں مولا مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک علی نہ دکھا دے۔ تو اب یعنی حضور اتنی شدت کی محبت ہے، بے شک، فرماتے ہیں جب تک علی پلٹ کر واپس نہ آئے میں علی کو دیکھ نہ لوں، مولا مجھے موت نہ دینا۔ تو اس سے بڑی اور عظمت شان کیا ہو؟ بے شک، مرتبہ اور شان بھی تو اسی لیے بلند تھی۔ ناظرین یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔